العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج ہم حدیث نمبر 53 سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرضت علی اعمال امتی حسنها وسیئها، مجھ پر میری امت کے نیک اور برے اعمال پیش کیے گئے۔ فوجدت فی محاسن اعمالها الاذى یماط عن الطریق، تو میں نے نیک اعمال میں پایا وہ ایذا دینے والی چیزیں، وہ تکلیف پہنچانے والی چیزیں جن کو راستے سے ہٹایا جائے۔ ووجدت فی مساوئ اعمالها النخاعۃ، دونوں اعراب پڑھے گئے ہیں، النخاعۃ بالفتح النخاعۃ بالضم، تکون فی المسجد لا تدفن، اور برے اعمال میں پایا کہ مسجد میں ناک وغیرہ کا فضلہ پھینکا جائے اور اس کو دفن نہ کیا جائے۔ اور بعض لوگوں نے اس طرح ترجمہ کیا ہے کہ برے اعمال میں وہ تھوک پایا جو مسجد میں تھوکا گیا ہو اور اس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ تشریح اس حدیث پاک کی یوں کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھے اور برے ہر قسم کے کاموں کے کرنے کی قدرت عطا فرمائی ہے، اور اچھے اور برے کاموں میں تمیز کرنے اور فرق کرنے کے لیے عقل بھی عطا فرمائی ہے۔ مگر بسا اوقات خواہ اپنی کم فہمی یا کج فہمی کی بنا پر، خواہ بیرونی گمراہ کرنے والے شیاطین جن و انس کے دھوکے اور فریب کی وجہ سے، عقل اچھے اور برے کاموں میں فرق و امتیاز کرنے میں ناکام رہتی ہے، اور بہت سے اچھے کاموں کو برا اور بہت سے برے کاموں کو اچھا سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتقاضائے رحمت انسانوں کی صحیح رہنمائی کے لیے ہر زمانے میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور آسمانی وحی ان پر نازل فرمائی کہ وہ وحی الہی کی روشنی میں انسانوں کی صحیح رہنمائی کریں۔ آخری زمانے میں پیغمبر آخر الزماں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا، اور کتاب الہی قرآن کریم آپ پر نازل فرمائی،
اور روحانی مکاشفات سے آپ کو نوازا۔ یہ جو کہا گیا عرضت علی اعمال امتی، کہ مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال پیش کیے گئے، یہ ہے روحانی مکاشفات۔ لہذا ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ پر یہ ساری چیزیں نازل ہوئی اور روحانی مکاشفات سے بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا، تاکہ رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں خود اور اپنی وفات کے بعد کتاب و سنت اور مکاشفات کے ذریعے قیامت تک کے لیے رہنمائی کا نظام قائم کرے، اور اپنی امت کے ذمے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو لازم قرار دے کر اس محکم نظام کو جاری فرمائیں۔ اسی کے ساتھ چونکہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اس لیے آپ کو بطور کشف پہلے سے یہ بھی بتلایا کہ یہ ان چھوٹے بڑے اچھے کاموں کی فہرست ہے جو آپ کی امت کریں گی، اور یہ ان چھوٹے بڑے برے کاموں کی فہرست ہے جو آپ کی امت کریں گی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازراہ شفقت و رحمت اپنی امت کو ہر بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے اچھے اور برے کام سے آگاہ کر دیا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تاکہ اچھے کام کرتے وقت چھوٹے سے چھوٹے اچھے کام کو بھی یہ خیال کر کے نہ چھوڑیں کہ یہ بھی کوئی اچھا کام ہے۔ اسی طرح برے کاموں سے اجتناب اور پرہیز کرتے وقت کسی چھوٹے سے چھوٹے برے کام کو بھی چھوٹا سمجھ کر نہ کر بیٹھیں کہ اس کام کے کرنے میں کیا حرج ہے، یہ بھی کوئی برا کام ہے۔ اس حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو چھوٹے سے چھوٹے اچھے اور برے کاموں سے آگاہ فرماتے ہیں، جبکہ دوسری حدیثوں میں جو اسی باب میں آتی ہے بڑے سے بڑے اچھے اور برے کاموں سے آگاہ فرماتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ انسان عام راستے اور گزرگاہ سے کسی بھی ایذا رساں اور تکلیف دہ چیز ہٹانے کو کوئی اہم کار خیر اور کار ثواب نہیں سمجھتا، حالانکہ بہترین خدمت خلق ہے اور راستہ چلنے والوں کی دعائے خیر کا سبب ہے، اور مسجد میں چھینک آنے پر ناک کی ریزش، رینٹ یا کھانسی اٹھنے پر منہ سے بلغم، ناک یا منہ سے نکلنے اور گر جانے کو برا کام نہیں سمجھتا، حالانکہ مسجد کو گندا کر دینے کے لحاظ سے نمازیوں کے لیے بے حد تکلیف دہ اور انسانوں کی گالیوں، برا بلا کہنے اور فرشتوں کی بد دعاؤں کا سبب ہے۔ اس کم فہمی یا کوتاہ فہمی پر متنبہ فرمانے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں دونوں درجے کے اچھے اور برے کاموں کا ذکر فرمایا ہے۔ مسجد میں تھوکنا ناجائز ہے احادیث کی روشنی میں۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے البزاق فی المسجد خطیئۃ وکفارتها دفنها، کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا کفارہ دفن کرنا ہے۔
ایک دوسری روایت میں ہے الطفل فی المسجد سیئۃ ودفنہ حسنہ، کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے اور اس کا دفن کرنا نیکی ہے۔ مسجد میں تھوکنا ناجائز ہے محدثین رحمہم اللہ کے اقوال کی روشنی میں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال النووی رحمہ اللہ فی التحقیق البصاق فی المسجد قال سواء فیہ داخلہ و خارجہ۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں محقق بات یہی ہے کہ مسجد میں تھوکنا حرام ہے، خواہ تھوکنے والا مسجد میں ہو یا باہر ہو۔ علماء احناف رحمہم اللہ تعالی کے نزدیک مسجد میں تھوکنا مکروہ تحریمی ہے، حرام کے قریب قریب۔ اگر کسی نے تھوکا تو اس کا صاف کرنا واجب ہے۔ ملا علی قاری رحمہ اللہ نے ابن عماد رحمہ اللہ کا قول نقل کیا ہے، قال ابن عماد لا خلاف ان من بصق فی المسجد استہانۃ بہ کفارہ۔ ابن عماد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے کہ مسجد میں استخفافاً و استہانتاً تھوکنا موجب کفر ہے۔ بعض علماء رحمہم اللہ فرماتے ہیں، خصوصاً امام ابن ابی جمرہ اندلسی رحمہ اللہ، کہ میں نے ایک مفتی کو دیکھا جو فتویٰ میں مقتدی تھے، کہ مسجد کے کنارے بیٹھے تھے اور مسجد کے باہر ایک باغیچہ تھا، پھر بھی مسجد میں بیٹھ کر باغیچے میں تھوکنا پسند نہیں کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے مسجد کی زمین کچھ نرم ہو تو ذرا مٹی کریت کر اس کو دفن کر دینا چاہیے۔ اگر فرش پختہ ہو تو اپنے رومال، چادر یا کرتے کے کنارے پر لے کر اس کو مسل دینا چاہیے، یا کسی بھی اور طریقے سے اس کا ازالہ کر دینا چاہیے تاکہ مسجد پاک و صاف رہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.